صحابہ اکرام سارے علماء تو نہیں تھے، قراء تو نہیں تھے، حفاظ تو نہیں تھے، لیکن اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے سب کو قاری بنانا ضروری نہیں، سب کو حافظ بنانا ضروری نہیں، لیکن سب کو اللہ والا بنانا ضروری ہے کہ اللہ دل میں بسا ہو، رگ رگ میں بسا ہو، انسان کی سانسوں میں بسا ہو۔ اولیاء اللہ بنانا ضروری ہے، اللہ کا دوست بنانا ضروری ہے، دلوں میں اللہ کو بسانا ضروری ہے، اللہ کا خوف اور ڈر دل میں پیدا کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دیا، اسی لیے یہ تھے معلم۔ آج کل جو طلباء نہیں پڑھ سکتے ان کو پیٹا جاتا ہے، استاد مارتے ہیں، زور سے پٹائی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے علماء بنے، سارے قاری بنے، جو سامنے طلباء بیٹھے ہیں سارے حافظ قرآن بنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے صحابہ قاری نہیں تھے، سارے صحابہ علماء نہیں تھے، سارے صحابہ حافظ نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز کے اندر ایک جگہ سے ایک دو آیات پڑھی، دوسری جگہ سے دو تین آیات پڑھی، تیسری جگہ سے دو تین آیات پڑھی، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی کئی جگہوں سے دو دو تین تین آیات پڑھی۔ سلام پھیر کر فرمایا میرے ساتھیوں مجھے معاف کرنا، جہاد نے قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے سے مجھے دور کر دیا ہے۔ جہاد میں مصروفیت کی وجہ سے، جہاد میں مشغولیت کی وجہ سے میں قرآن مجید فرقان حمید کو یاد نہیں کر سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید زیادہ نہیں آتا تھا، قاری نہیں تھے، قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ نہیں تھے، لیکن اللہ ان کے دلوں میں بسا تھا، ان کی سانسوں میں بسا تھا، اعمال بھرپور تھے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلوں میں بسا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں سفر میں، راستے میں دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا، اس سے کہا ہمیں بھوک لگی ہے، ہم بکری خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں بکری دے دو، ہم پیسے دیتے ہیں، جتنی اس کی قیمت ہے اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ ان بکریاں چرانے والے غلام نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں، اسی لیے میں بکری نہیں بیچ سکتا، اس کی اجازت نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے امتحان کے طور پر فرمایا وہ دیکھ تھوڑی رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ تو نہیں رہا، آپ بیچ دیں اور کہہ دینا، پیسے لے لیں بکری کے اور اپنے مالک سے کہہ دینا کوئی بھیڑیا آ کر لے گیا، بھیڑیا نے حملہ کیا تھا، وہ خاموش ہو جائے گا۔ تجھے قیمت بھی دگنی دیتے ہیں، پھر کھانا ہم یہیں پکائیں گے، تجھے بھی ساتھ کھلائیں گے، اسی لیے ہمیں بکری دے دو۔ اسے بکریاں چرانے والے غلام نے کیا کہا؟ غلام نے کہا میرا آقا تو مجھے نہیں دیکھ رہا، این اللہ، اللہ کہاں جائے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا، میرا آقا تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے دل پر یہ بات لگی، جب مدینہ منورہ میں واپس آئے اس غلام کے آقا کے پاس تشریف لے گئے، جا کر فرمایا یہ غلام مجھے بیچ دو۔ اس آقا نے
غلام بیچ دیا اور فرمایا وہ جو بکریاں چراتا ہے وہ بھی مجھے بیچ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے غلام کی بھی قیمت ادا کی، بکریوں کی بھی قیمت ادا کی۔ اس غلام کو بلایا، جاؤ تم آزاد ہو، تم بھی آزاد ہو اور تمہاری بکریاں بھی آزاد ہیں، اور میں نے یہ ساری بکریاں تجھے ہدیہ کر دی۔ صحابہ اکرام سارے علماء تو نہیں تھے، قراء تو نہیں تھے، حفاظ تو نہیں تھے، لیکن اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے سب کو قاری بنانا ضروری نہیں، سب کو حافظ بنانا ضروری نہیں، لیکن سب کو اللہ والا بنانا ضروری ہے، کہ اللہ دل میں بسا ہو، رگ رگ میں بسا ہو، انسان کی سانسوں میں بسا ہو۔ اولیاء اللہ بنانا ضروری ہے، اللہ کا دوست بنانا ضروری ہے، دلوں میں اللہ کو بسانا ضروری ہے، اللہ کا خوف اور ڈر دل میں پیدا کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دیا۔ اسی لیے مسدس حالی شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا، کسی صحابی کو دوسرے صحابہ کے سامنے نہیں ڈانٹا، کسی اپنے شاگرد کو مارا نہیں، تھپڑ تک نہیں ماری، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پٹائی کیے، بغیر مارے اللہ کو ان کے دلوں میں اتار دیا، ان کی سانسوں میں اتار دیا، ان کے رگ رگ میں اتار دیا، تمام صحابہ کو اولیاء اللہ بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔